رحمت الرحمہ عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ رحم یرحم سے ہے، جس کا مطلب ہے مہربانی کرنا، ترس کھانا اور شفقت کرنا۔ اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہی ارادت ایصال الخیر۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت عطا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الرحمت سبب واصل بین اللہ و بین عبادہ۔ رحمت ایک ایسا سبب ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑتی ہے۔ بہا ارسل الیہم رسلا، یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا، اور یہ اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبًا، کہ اللہ تعالیٰ نے بطور دستور حیات کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہ اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے بِهَا يُسْكِنُهُمْ دَارَ الثَّوَابِ، قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے ہی لوگوں کو جنت میں جگہ دیں گے۔ قرآن مجید نے رحمت کے 7 معانی بیان کیے ہیں۔ جب میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں تو اس رحمت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ رحمت کا پہلا معنی، میں اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہوں، میں الفت کا طلبگار ہوتا ہوں جب میں رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، جن لوگوں نے اتباع کی ہم نے ان کے لیے رحمت اور رأفت ان کو عطا کر دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ رحمت کا دوسرا معنی رزق انسانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ فرما دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کا مالک تمہیں بنا دے تو تم تو انسانیت کو قتل کر دو گے۔ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کا مالک بنا دے تو تم ختم ہو جانے کے خوف کی وجہ سے خرچ ہی نہیں کرو گے۔ تو رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ جب میں رحمت کا سوال کرتا ہوں تو جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت مانگتا ہوں وہاں میں اللہ تعالیٰ سے رزق کی بھی طلب اس کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رحمت کا تیسرا معنی بارش اور بارش کے قطرے۔ ارشاد ربانی ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بارش نازل کرتی ہے۔ جب انسانیت پریشان ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، اور اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ پھر نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، تو رحمت کا تیسرا معنی جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ ہے اللہ سے بارش کا سوال کرنا۔ رحمت کا چوتھا معنی، جب میں رحمت کا سوال کرتا ہوں تو اللہ سے آزمائشوں سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی طرف تم توجہ رکھتے ہو کہ شاید ہماری پکار کو سن کے ہمارا کوئی کام کر دے، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کریں کوئی تکلیف دینے کا تو کیا وہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ هل ہن ممسکات رحمتی، اگر میرا رب مجھے رحمت سے نوازنا چاہے یعنی آزمائشوں سے بچانا چاہے
تو کوئی ہے جو اللہ کی رحمت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے؟ تو رحمت کا چوتھا معنی آزمائشوں سے عافیت طلب کرنا اللہ رب العزت کی ذات سے۔ رحمت کا پانچواں معنی دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا اور اس کی نصرت، اس کی تائید کا سوال کرنا۔ فرما دیجئے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو اللہ سے آپ کو بچائے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ او اراد بکم رحمہ، اور اگر تمہیں دشمنوں سے بچانا چاہے تو کوئی دشمن تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ رحمت کا چھٹا معنی آگ سے نجات۔ جب انسان رحمت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ اللہ مجھے آگ سے بچا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں، تو تمہیں اللہ کی طرف سے آگ کا عذاب پہنچتا۔ یہ اس رب کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ رحمت کا ساتواں معنی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ہے امن اور سلامتی والی جنت کا سوال کرنا۔ جب میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے میرے مالک، میں نے تجھ سے محبت کا بھی سوال کیا، اللہ میں نے تجھ سے رزق کا بھی سوال کیا، میں نے تجھ سے بارش کا بھی سوال کیا، میں نے آزمائشوں سے بچنے کا بھی سوال کیا، اور میں نے دشمن کے وار سے بھی محفوظ ہونے کا سوال کیا اور جہنم سے بچاؤ کا سوال کیا۔ یہ ساری چیزیں تو نے عطا کی ہیں، مجھے جنت کا بھی سوال کرنا ہے، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں لے جا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت احسان کرنے والوں کے بہت ہی قریب ہے۔ کیا مطلب؟ احسان کرنے والے اللہ کی جنت کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی آپس میں محبت اور رحمت کی ایک مثال بیان کی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی آپس میں محبت، آپس میں رحم دلی اور عاطفت کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جسم کا کوئی حصہ اگر بیمار ہو تو سارا جسم بخار اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی مثال دوسرے مومنوں کے لیے ہے، وہ مومنوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مومنوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، اور مومنوں کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔